شہدرآباد کے علاقے چادرگھاٹ مین روڈ پر ایک آٹو ڈرائیور نے چلتی گاڑی میں ایک لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے پایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک آٹو ڈرائیور نے اپنی گرل فرینڈ کو گود میں بٹھا لیا اور رومانٹک انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس طرح کی حرکت سے اسے اور دوسروں کی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ راہ چلتے ایک شخص نے اس پورے واقعے کا ویڈیو اپنے کیمرے میں قید کر لیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، جس کے بعد مختلف گوشوں سے اس غیر اخلاقی حرکت کی مذمت کی جا رہی ہے اور خاطی آٹو ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے جمعے کو تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کو مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے خلاف خط لکھا، جس میں انہوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف جبلی ہلز کے ضمنی انتخابی مہم کے دوران تبصرہ کیا تھا۔ اپنی شکایت میں ٹی پی سی سی کے رکن جی رگھویندر نے کہا کہ مرکزی وزیر نے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ ریونت ریڈی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے ساتھ مل کر تلنگانہ کو ایک مسلم ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رگھویندر نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر نے حلقے کے بورابنڈا ڈویژن میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے عوام سے مذہب کی بنیاد پر ووٹ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی بنیادوں پر ووٹ مانگنا عوامی نمائندگی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ووٹروں میں رقم تقسیم کرنے کے لیے بھاری مقدار میں نقدی جمع کی جانے کی اطلاع پر جمعے کی صبح الیکشن فلائنگ اسکواڈ نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر بی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی ایم جناردن ریڈی کے مکان پر اچانک دھاوا کیا۔ ذرائع کے مطابق گھر کے ہر کونے کی باریکی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ اسی طرح کوکٹ پلی کے بی ایس پی کالونی میں واقع بی آر ایس کے رکن کونسل رویندر راؤ کے مکان پر بھی پولیس نے تلاشی مہم چلائی۔ اس کارروائی پر رویندر راؤ نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور الزام لگایا ہے کہ انتخابی ضابطہ نافذ نہ ہونے والے علاقے میں پولیس نے ان کے گھر میں داخل ہو کر بدتمیزی کی ہے۔ سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کے بڑھتے واقعات پر جمعے کو سخت رویہ اپناتے ہوئے 3 اہم احکامات جاری کیے۔ عدالت عظمیٰ نے وعدے کیا ہے کہ ریاستیں ایم ایکس کیوری کی رپورٹ پر فوری عمل کریں اور اپنے حلف نامے داخل کریں۔ عدالت نے کہا کہ آوارہ جانوروں خصوصاً کتوں اور مویشیوں کو سڑکوں اور شاہراہوں سے ہٹایا جائے اور انہیں شیلٹر ہومز میں رکھا جائے تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنایا جا سکے۔ پہلے حکم میں عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومتیں ایم ایکس کیوری کی سفارشات پر عمل درآمد کریں اور اپنی پیش رفت کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ وہیں دوسرے حکم میں عدالت نے راجستھان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا حکم دیا جس میں سڑکوں سے آوارہ جانوروں کو ہٹانے اور انہیں شیلٹر ہوم میں رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ میونسپل کارپوریشنز پیٹرولنگ ٹیمیں تشکیل دیں جو 24 گھنٹے نگرانی کریں تاکہ سڑکوں پر کوئی آوارہ جانور نہ دکھے۔ ساتھ ہی ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ شہری فوری شکایت درج کر سکیں۔ تلنگانہ کے ستوپلی ٹاؤن میں پیش آیا ایک ایسا افسوسناک اور شرمناک واقعہ جس نے پورے مسلم معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ستوپلی ٹاؤن کے مسجد روڈ سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ شیخ غوث آٹو ڈرائیور 8 سال قبل اس کی شادی ایک مسلم لڑکی سے ہوئی تھی اور ان کے گھر 3 بیٹیاں تھیں، لیکن حالیہ دنوں میں غوث کی بیوی نے اپنے ہی گاؤں کے ایک ہندو نوجوان سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ جب غوث کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاشرتی رسوائی سے بچنے کے لیے چارشنبے کی رات اس نے خود اپنی بیوی کا ہندو رسوم کے مطابق اسی نوجوان سے اس کی شادی کرائی، لیکن دل کے زخم برداشت نہ کر سکا۔ جمعرات کی صبح اس نے تنہائی میں ویڈیو کال کے ذریعے اپنے دوستوں کو سب کچھ بتایا اور پھر پھانسی لے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس نے نعش کو سرکاری اسپتال منتقل کر کے پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ ٹاؤن میں ایک 36 سالہ خاتون حسینہ بیگم کے اچانک لاپتہ ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حسینہ بیگم مزدوری کا کام کرتی تھی۔ اس کے شوہر صاحب علی کی شکایت پر بتایا گیا ہے کہ 4 نومبر کی دوپہر تقریباً 12 بجے وہ پی ایس پارک جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی مگر واپس نہیں لوٹی۔ شوہر اور گھر والوں نے ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں میں تلاشی کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ شوہر کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ سی آئی سریدھر نے بتایا ہے کہ خاتون کی تلاش جاری ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں 53 لاکھ غریب خاندانوں کو ماہانہ 200 یونٹ مفت برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ سرکاری خزانے پر اس اسکیم سے 2830 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقارآباد ضلع میں غریبوں کو 200 یونٹ مفت برقی سربراہ پر سالانہ 42 کروڑ خرچ کر رہی ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے پرگی میں مختلف ترقیاتی پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ پرگی میں 1000 کروڑ مالیت کے الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر کاموں کو منظوری دی گئی ہے۔
تلنگانہ کابینہ کا اجلاس جو آج 7 نومبر کو مقرر تھا اسے ملتوی کرتے ہوئے 12 نومبر کو طلب کیا گیا۔ چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے احکامات جاری کیے۔ کابینہ کا اجلاس 12 نومبر کو دوپہر 3 بجے سکریٹریٹ میں منعقد ہوگا۔ مجالس مقامی انتخابات کے سلسلے میں کابینہ میں اہم فیصلے کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ موجودہ تحفظات کے ساتھ انتخابات کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے سفارش کی جائے گی۔ تحفظات سے متعلق مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر انتباہ ہے، جس کی 24 نومبر کو سماعت مقرر ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے 42% تحفظات پر عمل آوری کی اجازت نہ ملنے پر پارٹی کی سطح پر تحفظات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔